میڈیا ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ایک ٹویٹ ہم دکھائیں سید محمد مرندی صاحب کی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو ٹرمپ اور اس کے تمام انتظامیہ کی جانب سے بعد میں ٹویٹس ہوئے. ٹرمپ, وٹکاف, کشنر اینڈ دیئر colonies have made a lot of money over the past few hours from the fake news they feared to exist from publication. سب سے پہلے اسی نے چونکہ ہم ادھر سے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے یہ ڈرامہ رچایا کیوں. دیکھیں اہم آدمی ہے یہ, اگرچہ تہران یونیورسٹی کے ٹیچر اور پروفیسر ہیں, لیکن یہ اس وقت اس جنگ کے اندر جو ایران کا بیانیہ ہے اور موقف ہے اسے کافی حد تک جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, خاص کر انٹرنیشنل میڈیا میں, اور اسی طرح سے یہ ایران کے اس ڈیلیگیشن میں بھی تھے جو ڈائیلاگ کے لیے اسلام آباد گیا تھا. تو انہوں نے بہت خوبصورت, یعنی لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا, ایران نے کیا شرائط رکھی ہیں, یا امریکہ نے کیا کہہ دیا, یا امریکہ کس بات کو مان رہا ہے, یا ایران کس بات کو مان رہا ہے. لوگ جو ہے وہ اوپر سے ایک گفتگو کر رہے تھے, ایک بات کر رہے تھے اس طرح کی, لیکن انہوں نے سیدھی سی وہ بات بتائی جو ابھی ہم کر رہے تھے. سیدھی سی بات ہے کہ وہ ٹرمپ نے جو ہے وہ کچھ پیسے کمانے ہوتے ہیں جب, تو وہ کہتا ہے کہ میں اب ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں, اور پھر جو ہے جب مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل ہوتی ہے کہ ہاں اب جنگ نہیں ہو رہی, تو پھر جو ہے وہ دوبارہ جب اس کا وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں. لیکن یہ آپ اس بات میں چھپا ہوا وہ ایران اسلامی کا اور امت مسلمہ کا اور اس شرق کے ممالک کا اور مجاہدین اسلام کا وہ اقتدار اور وہ عزت دیکھیں کہ ٹرمپ کو جو خود کو سپر پاور کہتا ہے, اسے اپنی مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے, اسے اپنی پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے, اور اسے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے کہ میں ایران کے ساتھ اب مذاکرات کرنے لگا ہوں. یعنی یہ ایران کا اقتدار ہے اور ایران کی عزت اور آبرو ہے جو اسے خداوند متعال نے استقامت کے نتیجے میں. حقیقت دیکھا جائے تو یہ خود اس ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو دنیا میں سپر پاور کہلاتا ہے, اس کی یہ کمزوری ہے, اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ سابقہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنی مارکیٹ کو سٹیبل کرنا چاہے تو کبھی مذاکرات کا ڈرامہ رچاتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ہے نا آپریشن کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا. یعنی در حقیقت دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے ڈرامے جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے, اسی طرح سے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ایک یہ بھی جو ہے نا آپشن ہے کہ اسی درمیان میں اپنے لیے پیسہ کمانا. اپنے خیال میں اگلے چند دنوں کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات اگر کرنا بھی چاہیں احتمالی, تو یہی ہے کہ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز کی ابھی جو حالت ہے اس پہ تو اسے باقی رکھ نہیں سکتا, کیونکہ اصلاً اس کی جان نکلے گی. یہ جو پیٹرول کی قیمتیں, جیسے ڈاکٹر کالیباف نے بھی کہا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن جو ہے 140 پہ پیٹرول جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس پہ تو وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ, لیکن کبھی ایک سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ میں ابھی یہاں پروگرام میں نے سے پہلے دیکھ رہا تھا, تو میڈیا کو ایک سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ جس طرح سے ہمارے مہمان نے بھی جو ہے نا وہ عرض کیا کہ ہم اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں یا مثلا جنگ ختم ہو گئی ہے, تو بالکل ایک ایسی کیفیت بن گئی ہوئی ہے کہ ماہرین بعض کہتے ہیں کہ یہ تو جنگی حالت ہے, لیکن وہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. اس کو بلاخر میرے خیال میں 20-25 دن سے اوپر ہو گئے کے اندر. یہ خوبصورت ہے کہ ایران کے اندر کسی ایک فرد کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ ہم ابھی جنگی حالت. جی ہاں بالکل. یعنی اس قوم کی 47 سالوں میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر رہبر شہید انقلاب نے اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین تربیت کی ہے کہ آج ان کا عام فرد جو سڑک پہ رات کو کھڑے ہو کے 2-3 گھنٹے اپنے پرچم لہراتا ہے, اس کی تحلیل, اس کا تجزیہ امریکہ کے بارے میں, امریکہ کی حقیقت کو وہ جتنا جانتا ہے, شاید امت مسلمہ کے الجزیرہ پہ اور دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی, تجزیہ کرنے والے لوگ بھی اتنی بصیرت نہیں رکھتے. انہیں معلوم ہے کہ امریکہ یوٹیوبرز جو جنہیں ابھی تک سمجھ کسی حساب میں نہیں آتے. یہاں دیکھیں, یہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جنگ میں, ایک فرد بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے. بلکہ یہاں پر ایک چیز معروف ہے اور وہ کہی جاتی ہے کہ ہم ایرانیوں کو امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے رہبر شہید انقلاب نے اور اس سے پہلے امام خمینی نے بھی فرمایا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ بات چیت اور اس کے ساتھ جو افہام و تفہیم اور اس کے ساتھ لین دین, یہ زیادہ نقصان دہ ہے. امریکہ کے ساتھ استقامت میں کوئی نقصان نہیں, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کے لیے احد الحسنیین ہے, یا آپ جو ہے وہ شکست فاش دیں گے یا آپ خود شہید ہو جائیں گے.